فساد پھیل گیا ہے خشکی میں اور تری میں، میدانوں میں، جنگلات میں، دریاؤں میں، سمندروں میں، نہروں میں، لوگوں کے اعمال کے سبب، تاکہ وہ ان کو ان کے بعض اعمال کا مزہ چکھائے۔ عجب نہیں کہ وہ بعد آ جائے۔ اللہ والیو، سونے رسول دی امت داخل ہونے والوں، اللہ دے آسمان دے نیچے اور ان دی زمین اتے رہنے والوں، دل لگا کے بات سننی سنانی دعا کرانی فرض ہے۔ اللہ کریم نے اس آیت میں یہ بات فرمائی ہے کہ پوری دنیا دے وچ سکون ختم ہو گیا ہے، کسی گھر وچ کوئی سکھ دا ساہ نہیں، نہ بازاراں وچ، نہ مارکیٹاں وچ، نہ شہراں وچ، نہ دیہاتاں وچ، نہ جنگلاں وچ، کسی جگہ تے۔ ان دی وجہ کی ہے کہ تسی گناہ کرتے ہو۔ یاد رہے بھائی جان، گناہ دی مار بہت زیادہ ہے۔ کسی میزائل میں اندر اینی مار نہیں جنی گناہ دی مار ہے۔ گناہ دی وجہ نال حجر اسود کالے رنگ دا ہو گیا۔ جدوں جنت وچوں آیا تھی ادوں روشن تھی، ساڈے گناہاں نے کھڑ کے انہوں اندھیرے وچ کر دتا ہے، سیاہ کر دتا ہے۔ ساڈے گناہاں دی شامت نے سورج نو گرہن لگا دیتا ہے۔ سورج نو گرہن کیوں لگتا ہے؟ ساڈے گناہ دی وجہ نال۔ یاد رہے کہ اس کائنات ارضی وچ او سزاواں نہیں گناہ دیاں جڑا انسان کردا ہے۔ جیڑی سزا موت دے وقت ہونی ہے، اور موت دے وقت بھی وہ سزا نہیں ملے گی جو قبر چونی ہے، اور قبر چو سزا نہیں ہوئے گی جیڑی حشر چونی ہے۔ تے حشر دی سزا کی ہونی ہے جیڑی جہنم دی اگ وچ ہونی۔ انی اذا اوتیتو رضیتو، حدیث قدسی سنان لگا، پوری توجہ نال سننا، وقت ضائع نہ کرنا۔ کرامن کاتبین تا لکھ رہے تاڑے دل دی تختی اتے بھی نقش ہوندے جا رہے ہوں، اور اللہ کریم انہوں دیکھ رہے ہوئے کہ سنن والے دی توجہ بڑی ٹھیک ہے۔ اللہ کہتے ہیں جدوں میری کوئی اطاعت کرے میں پھر راضی ہو جانا۔ وَإِذَا رَضِيتُ بَارَكْتُ، جدوں میں راضی ہوا میں برکتاں دا میਂਹ وسانا۔ وَلَيْسَ لِبَرَكَاتِ نِہَایَہ، میری برکت کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ بھائی اذا اوصیتو، جدوں میری کوئی نافرمانی کرے، غضبت میں غیظ و غضب جانا۔ وَإِذَا غَضِبْتُ لَعَنْتُ، جدوں میں غیظ و غضب جاواں پھر لعنت دا میਂਹ برسدا ہے۔ فَلَعْنَتِي تَبْلُغُ السَّابِعَ مِنَ الْوَلْدِ، اور میری لعنت دا اثر تاڑے 7 سال دے بچے اتنی پیدا ہوتا ہے۔
وہ تاری جان نو روندا ہے کہ ابا جی اما جی میں تو کوئی گناہ نہیں کیتا، تہاڈے گناہ نے پھڑ کے مینوں مصیبت وچ پایا۔ میری گلاں درویش دی اور دل لگا کے سن لو، جنت جانا آسان ہو جائے گا، دوزخ تو بچنا آسان ہو جائے گا، قبر دے سپاں تو بچ جاؤ گے، موت دیاں تکلیفاں تو بھی محفوظ ہو جاؤ گے۔ اور بڑی امید ہے کہ اللہ کریم کہیں گے کہ میرے مومن بندے دی روح نکالنی ہے ملک الموت، جب تک میرے مومن نو میرا سامنا دے دے میں جنت کا پیغام نہ دے دے۔ جوانوں بڈھو کوئی پتہ نہیں دے کدو اس جہان تو چلا جا رہا ہے، اللہ نو ناراض کر کے کوئی تو من سکھ دا صاحب نہیں آ سکتا۔ قدم قدم تے سیکنڈ سیکنڈ منٹ منٹ تے کوشش کر کے میرا اللہ میرے تے ناراض نہ ہوئے۔ تینوں کی گل سناواں، حضرت عثمان بن عفان نو کون نہیں جانتا، داماد رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیمارداری کرنے واسطے گئے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے۔ میں اس عبداللہ بن مسعود کی گل سنا رہا جنہوں سونے رسول نے کیا تھی کہ کالے رنگ دیاں پیلوں میرے واسطے لیا، آج تیرے پیر دا دل کرتا ہے کہ کالے رنگ دیاں پیلوں کھاوے۔ پیلو والے درخت تے چڑھ گئے، پنڈلیاں ننگیاں ہو گئیاں، توڑ کے پیلو سونے رسول کو لائے، مگر پنڈلیاں ننگیاں دیکھ کے صحابہ نے یتعجبون من دقت ساقیہ، حضرت عبداللہ بن مسعود دیاں باریک پنڈلیاں دیکھ کے تعجب کیتا کہ اینیاں باریک پنڈلیاں، قد اتنا چھوٹا ہے کہ کھڑے بھی ہوندے سن تے پتہ نہیں لگنا تے پنڈلیاں دا یہ حال ہے، بیمار ہو گئے۔ سونے رسول کو پلو لے کے آئے، عرض کی تھی کہ صحابہ نے میری بلڈیاں دے بارے میں کیا گل کہی ہے، آپ نے فرمایا بالذی نفسی بیدہ، مینو قسم ہے اس ذات دی جن دے ہاتھ میں میری جان ہے، لہما اسألو، تیریاں دو پنڈلیاں دا وزن اینا بھاری ہے کہ وہ پہاڑ دا اینا وزن نہیں جنہاں نے اللہ دے نزدیک یہ دو پنڈلیاں دا وزن۔ اے عبداللہ بن مسعود بیمار ہو گئے، حضرت عثمان جی رضی اللہ عنہ بیمار پرسی کرنے واسطے گئے تھے، پوچھتے نے ماں تشتکی، کی کھا پی بیٹھے ہو، لمحے بہ گئے ہو، میں تیری میری گل نہیں کرتا کاکا، ذرا ان کا جواب سن۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے کیا کھائی پیوی دئی ہوئے، لیکن ذنوبی میرے گناہ نے میں لمحے پا لی، جدیاں پنڈلیاں دا وزن اللہ دے نزدیک اینا زیادہ ہے، حضرت صاحب وہ کہتے ہیں میرے گناہ نے لمحے پا لیتا ہے۔ حضرت عثمان جی نے کیا کہ میں خلیفہ وقت ہاں، تسی جو پسند کرو حکم کرو میں وہ تہاڈے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ کہندے نے میں ایک ایسی چیز منگنی ہو تہاڈے کول نہیں گی تے تسی زور نہ لاؤ۔ کہندے نے میرے کول کی کچھ نہیں ہے گا،
کہتے ہیں میں اللہ کی رحمت منگنا، کہتے ہیں انہوں تو میں بھی محتاج، چھوٹا ہوئے بڑا ہوئے سب اللہ کی رحمت دے محتاج بھائی جان۔ گناہاں دی شامت بہت دور دور تک پہنچتی ہے، اور یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن 3 بندے ایسے ہون گے جنہوں اللہ رحمت دی نظر نہ نہیں دیکھے گا۔ المسبل، المنان، المنفق سلعتہ، ایک وہ بندہ جڑا احسان کر کے جتلاندا ہے، دوسرا وہ جڑا ساری عمری چادر پجامہ شلوار اپنے ٹخلے تو نیچے رکھ کے زندگی دے ایام گزاردا ہے، اور تیسرا وہ جڑا جھوٹی قسم اٹھا کے اپنا سودا بیچدا ہے۔ اس بندے نو قیامت والے دن انہاں تیناں ظالماں بے ایماناں دجالاں فریباں دغے بازاں نو رب نے نہیں ویکھنا رحمت دی نظر نال۔ اگلی ہور صلی اللہ حدیث 3 آدمی ہور بھی ایسے دے جنہاں نو اللہ رحمت دی نظر نال نہیں دیکھے گا۔ شیخ زان، مالک کذاب، عائل مستکبر، بادشاہ ہے ملک دا، جھوٹ بولتا ہے، گھر دا سربراہ ہے، جھوٹ بولتا ہے، مسجد دا خطیب ہے، جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بول کے زندگی بسر کرتا ہے۔ انہوں قیامت والے دن رب نے رحمت دی نظر نال نہیں دیکھنا، نہ انہوں پاک کرنا بلکہ جہنم دے وچ لے جا کے عذاب وچ مبتلا کرنا۔ دوسرا بندہ غریب ہو کے تکبر کرتا ہے، باٹے کھائیں، جیب وچ پیسہ کوئی نہیں لیکن بولی کبر تے غرور تو کٹ آئی دے۔ نمبر 3 بڈھا ہو گیا ہے، اجے تک بھی اکھاں دیاں ٹھیک کم نہیں کرتی، سفید ریش ہو گیا ہے، چاتیاں ماردا ہے، کدی انہوں ویکھدا ہے کدی انہوں ویکھدا ہے، شرم حیا ہی ختم ہو گئی بڈھے دی۔ ایسے 3 ظالم کمینے عیار مکار دھوکے باز ایسے ہوں گے جنہوں اللہ کریم رحمت دی نظر نال نہیں دیکھے گا۔ حضرت صاحب مکی دساں اے اکھاں دے تیر کی کردے نے؟ کانا بمصر رجل یؤذن، دل لگاؤ میرے والے دیکھو میں تاڈے والے دیکھاں، اللہ کہندے نے ایک دوجے نے ویکھ کے کی کرنا جے میری رحمت اترਦੀ نوں دیکھو۔ اللہ تاڑیاں اکھاں چ نہیں طاقت پیدا کر کے تیری اترਦੀ رحمت اسی دیکھن جوگے ہو جائی۔ دل لگا کے سنو، میں تمہیں شروع چ ایک گل دس دیاں، جب تک خطیب دے نال سامعین دا ذہن صاف نہیں ہوئے گا انہی دیر تک سامعین نوں فائدہ نہیں پہنچے گا۔ تہاڈی مہربانی ہے، میں لاکھ گناہگار ہاں لیکن تسی میرے بارے سوچ صحیح سوچ کے تے بیٹھ کے خطبہ سننا ہے، انشاءاللہ آواز آئے گی تو میرا ہو گیا میں تیرا ہو گیا۔ دل صاف کر رہا ہوں، بیچنا کھولو۔ اور میں تمہیں ساروں نے کہنا کہ اس خطیب دا خطبہ سنو جن دے بارے تہاڈا ذہن صاف ہو، دوسرے آدمی دا کدی خطبہ نہ سنو۔ اور مزہ تو 60 نمبر دا بلب لے کے تمہیں ایمان دا تے خطبہ سن کے 1000 نمبر دا بلب بڑھے ہوئے
اور جتا پارے ہوئے تھے آواز آ رہی ہوئے جا تن میں معاف کر دیتا. کہتے ہیں دل صاف کر. ابن ابی دا دل صاف نہیں تھی. صدیق جی تسی بولتے نہیں. صدیق اکبر دا دل بڑا صاف سی, اک صاف سی. جنت دی 8 دروازے جو آواز آ رہی ہے, اک پاک کر رہا, سونے رسول ویکن واسطے صدیق اکبر دی اک چاہیے. ابن ابی رئیس المنافقین داڑھی والے دی نہیں چاہیے اک. میں حضرت صاحب بڑا حیران ہونا کہ سارے جہان دا نبی او جڑا عرب تے عجم دا اللہ نے امام بنایا, جنت دا بادشاہ بنایا, یتیم مکہ نو کٹھے اٹھایا, اپنے کول بلایا, خطبہ او دے رہے ہون تے ابن ابی بتر دیکھ بھی لیا ہوئے, نمازاں پیچھے پڑے, لیکن نفاق دی لعنت دا توق انہیں پہ چھڑ ہی نہیں. مر جا, سر جا, جل جا, اور منافق بن کے قبر سے نہ جائیں, ورنہ تینوں وہ عذاب ہونگے. تو یاد رکھیں گا کہ میں نفاق دیاں پلیتیاں چھڑ دیتا تو بڑا بہتر تھی. ہوش کر, اگلے تینوں لے جانا ہے, اتھے رہنے نا, صحیح ہو جا, اور صحیح ہو جا, بندہ بن جا, ڈیڑھ صاحب کر رہا, خلوت صحیح کر رہا, دندہ صحیح پر رب دے لار, کال پہ فیل اتداد نہ کر. اللہ نو کہے اللہ میں جو بولنا میں نے دیتے عمل کرنی توفیق عطا فرما. او بھائیو ٹائم ضائع نہ کرو, اپنے دل دے مولی نو پترا تو بندے دا پتر بننا کہ نہیں. کانا بے مصر رجل یؤذنو, شیخ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نو کون نہیں جانتا. اور میں اس ابن تیمیہ دی گل کر رہا رہتا, فرما دینے اگر میرے کو کوئی سوال کرتا, میں نے سوال دا جواب دین میں دقت پیش آدھی مسئلے دا, میری گھریلو پریشانی ہو جاندے, میں نے کوئی تکلیف پہنچتی, میں سمجھنا میرے گناہ ماندہ سبب ہے. میں 1000 بار استغفر اللہ معافی رب کو منگلا, اور بازار ہوئے, گلی ہوئے, اونچا ہوئے, مسجد ہوئے, مدرسہ ہوئے, میں 1000 بار پڑھنا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اس کے بعد اللہ کی طرفوں القاء ہونا کہ اے ابن تیمیہ اس سوال کا یہ جواب ہے. تسی کی جان دے ابن تیمیہ نو نک رگڑدا, زمین اتے انتو بہادا, استغفار کردا, مسجدیاں صفحہ درست کردا, حضرت صاحب اللہ انہیں دے رحم و کرم کردا. اس شیخ ابن تیمیہ نے بڑی پیاری گل لکھی, انہوں نے شاگرد ابن القیم نے الداء والدواء میں کہ مصر کے اندر ایک مؤذن سی اذان دیتا. سن رہے ہو, اور سن لو چنگے رہو گے. دل لگا لو, بلکہ رب نو کیا کر, میرے دل کا ڈیزائن, میرے دل دی تصویر تے صورت تے مورت پوری بنا دے, تو دیکھ دو میں تو نوریاں نو گواہ بنا کے میں نو معاف کر. کھچرانا بات دوگلا نہ ہو, اینی تیری زندگی گزر گئی ہے, 2 منٹ واسطے دوگلے پانے تینوں لبیا کی سمجھا, تینوں لب بھی کی سکتا ہے. ہمیں دال آندھا پھرنا کیوں. کانا بے مصر رجل یؤذنو, مصر کے اندر, اور بھائی صحیح ہو کے بیٹھ,
مصر دے اندر ایک آدمی سی اذان دیتا، مسجد دے قریب عیسائیاں دا گھر سی، حی علی الصلاۃ پڑھیا، نظر پہ گئی عیسائیاں دے گھر وال، اتھے ایک خوبصورت لڑکی بیٹھی ہوئی ہے، شیخ فرما دینا اذان دیندا دیندا اذان چھڈ کے عیسائیاں دے گھر پہنچ گیا۔ انہوں نے کہا تو مسلمان ہے، ساڈے گھر کیوں آیا ہے؟ کہنے لگا لڑکی مینو بڑی خوبصورت لگی ہے کہ میں اندے نال بغیر نکاح دے رہ نہیں سکتا، میری شادی کرو اندے نال۔ انہیں کہا تو مسلمان ہے، اچھی لوگ عیسائی ہیں، اگر نبی دا کلمہ چھڑ دیں تو تیرا نکاح کر دیں گے۔ اور مسلمان تینوں کی دساں تو کہڑے کماں سے پیا ہوا ہے، تو زندگی پتہ نہیں کیسی گزار رہے ہیں۔ حضرت صاحب انہیں کیا اے میرے واسطے کوئی مشکل نہیں، انہیں سونے رسول دے کلمے دا انکار کر کے عیسیٰ علیہ السلام دا کلمہ پڑھ کے عیسائیت میں داخل ہو گیا۔ کہتا میں نے پیشاب کی ضرورت ہے، تسی مکان کی چھت تے چڑھ جاؤ، پیشاب تو فارغ ہو کے نیچے آ جانا۔ آئے اوپر گیا ہے، پیشاب کیتا ہے، اور سونے تینوں کی دساں رومن آتا ہے، سیڑھی تے پہلا قدم رکھیا، اگر دوسرا قدم رکھ نہ سکیا، سین وچ گریا، جاندے ہی مر گیا، مرتد ہو گیا، اور اپنا مطلوب بھی حاصل نہ ہویا تے مرتد بھی ہو گیا۔ یہ اکھاں دے تیر پھڑ کے بندے نے مرتد بنا دے، تیر نہ ماریا کر اکھاں دے، اپنی صرف بیوی نو ایک غیرہ والنا تک کیا کر، غضے بسر کریا کر، رفع بسر نہ کر، بہت نقصان اٹھائے گا۔ اللہ دل لگا کے بھائی جان گل ہو رہی گناہ بھی، جس آدمی نے اپنی دو بیویاں دے درمیان انصاف نہ کیتا، بیوی سے کر لی دوسری، شکہ ساکتن یوم القیامہ، سونا رسول جنہ دی میں ممبر اتے بیٹھا، قسمت والا تے نصیباں والا ہاں کہ سونے رسول دی ممبر تے مینوں اللہ نے بٹھایا کہ میریاں بھی گلاں کر تے میرے نبی دیاں بھی گلاں کر۔ مینوں کی پتہ نبی کی شایا ہے، میں تینوں گلاں دا پتہ ہے، اُندی گل کر لی تھی، اُندی گل کر رہی، رات کا 1 بج گیا، گلیاں شکمیاں چ گزر گیا، تینوں کیا فائدہ؟ وہ تو بیچارے اپنے اپنے گھراں چ بیٹھے نے، تینوں کیڑی مصیبت پئی ہوئی؟ ذکر کریا کر دو بیویاں دے درمیان انصاف نہیں کرتا، بغیر انصاف دے مر گیا۔ سونے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت والے دن 50,000 سال تک انہوں فارغہ اٹیک ہو جائے گا۔ سن رہے ہو؟ دو بیویاں کی خواہش کرنے والوں انصاف کرنا، اے دلو انصاف کرنا۔ جیڑے والدین وصیت کرن لگیاں قرآن اور حدیث دے خلاف وصیتاں کر کے،
کسی نے تھوڑا دے گا کسی نے بہتا دے گا، پوری عمر دی عبادت ہی ضائع ہو گئی۔ جیڑا حاکم اپنی رعیت نال انصاف نہیں کرتا، لواؤن عند استی یوم القیامہ، اور نبی نو تو نہیں ویکھیا جائے، نبی دی گل سن لو، تسی سن دے کیوں نہیں؟ دل نو حاضر کرو۔ اور اللہ دے کبے نوریو، آج ایسے لوگ آئے نے جنہیں میرے دل لگا کے گلنا سن رہے ہیں، ہائے کاش کہ تیرے اندر کوئی جذبہ پیدا ہوئے، کارٹون بنایا، روح پیدا کر۔ لواؤن عند استی یوم القیامہ، جڑا حاکم عیار ہے، مکار ہے، دھوکے باز ہے، منافق ہے، اپنی رعیت نال انصاف نہیں کرتا، ان دی سرین دے کول جھنڈی ہوئے گی، اور جھنڈی تو پتہ چل جائے گا کہ ایک بندہ اپنی رعیت دا غدار سی۔ آیا لواؤن عند استی یوم القیامہ، جن نے جانور نہ انصاف نہیں کیتا، سونے رسول نے معراج والی رات جہنم دے اندر ایک عورت نو دیکھیا، بلی بھی دیکھی، او بلی اس عورت نو کٹ 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 کے کھا رہی تھی، نیودرا مار رہی تھی۔ میں پوچھا جبریل کی گل ہے؟ کہتے ہیں سونے رسول جی اس عورت نے اپنی یہی بلی اپنے گھر بن کے مار چھڈی، قید کر دیتی، چھڈتی نہیں تھی، کھان پین واسطے آزاد ہو جائے یا آپ بھی کھانا کھلائے، انہوں پکھیاں مار کے تڑپا تڑپا کے مار دیتا ہے۔ اور بندے نال احسان کرنا تو کجا رہ گیا، تو بیوی دے رکھواں بند کیتیاں نے، کھانے پینے بند کیتے نے، کملیا جانور دا تو نہیں بند کر سکتا۔ وہ ایک بندہ آیا ایک اونٹ آیا، سونے رسول دے سامنے انہیں سجدہ کیتا، آئے میرے سونے رسول نے فرمایا این صاحب حاضر بعیر، اس اونٹ دا مالک کتھے؟ جی میں مالک ہاں۔ فرمایا یہ میرے کی شکایت کر رہا ہے کہ میرا مالک میں چارہ کٹ دینا ہے تے کم میرے کو بہتا لینا ہے، تے تو اندہ دھیان رکھیا کر، قیامت آدھر کی تو پکڑا ہی نہ جائے۔ سن دے او بھائیو سن لو، ہر جمعے آیا کرو، درویش فقیر کیا کرنا سنیا کرو، اپنی آخرت بنا لو۔ کنے اتھے رہنا کاکا، جانا ہی جانا ہے، مت صحیح ہو جا۔ اللہ دل لگا کے سونے رسول دی ہن تین ایک حدیث سنانا چاہنا، ذرا دل لگا کے سننی پڑے گی۔ مستدرک کا حاکم دا حوالہ دے رہا، اذا ابغض المسلمون علماءهم وتناكحوا على جمع الدراهم واظهروا امارة اسواقهم رماهم الله بالواخصات بالكات من الزمان والجور من السلطان والخیانت من ولاة الحکام والثورت من العدو او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جدوں سونے رسول دی بھائی جان حدیث سنا رہا،
اور سونے رسول دی جدوں بول دے تو یخرج النور من ثنایاہ، صحاب بیان کر دینے کہ جدوں آپ بول دے تھے انج معلوم ہونا کہ دندان مبارک وچوں روشن یا کرنا بہرا. کیسا نبی تھا، دل کردا ہے اڑ کے جو انہوں نے قدمہ میں بہ جائیں گے. اور میں تمہیں یہ گل دسدا ہاں، جن کے اندر نبی نہیں داخل وہ کوئی بندہ ہے؟ نبی دا پیار، نبی دی اتباع، نبی دی محبت وہ اتنی زیادہ ہوئے کہ تینوں اپنا ماں باپ تے بیوی تے بچے نے پیارے نہ لگن جتنا اللہ کے رسول پیارا لگتا ہو. سن لو، اذا ابغض المسلمون علماءهم، سنو بھائی جان، تھی سنتے نہیں، میرے وال ویکھو نا، سونا رسول صحابہ نو ویکھ دے، صحابہ سونے رسول نو ویکھ دے. انج کرو گے تو پھر کوئی گل بنے گی، دونا تھلے نہ رکھو. اذا ابغض المسلمون علماءهم، جدوں مسلمانہ دے اندر اپنے نیک علماء، عامل، صحیح عامل علماء، جدوں علماء حق دے بارے میں مسلمانہ دے اندر بغض پیدا ہو جائے گا. کہے گا میں نے حضرت صاحب چنگے نہیں لگتے، تے حضرت صاحب نو ویکھنا ہوئے جن دے نال انہیں گندگی اندر رکھنا ہے، انہوں ویکھنا ہوئے پچھلی رات تو تاراں لانا رب نال، اور تو ستا ہونا وہ تو جاگتا ہوتا ہے، رب دے نال گلاں کرتا ہے، تو اندے بارے تو بغض رکھنا ہے. اور عام کہی جانا ہے تو میں نے مولوی نہیں چنگا لگتا، مولوی نہیں چنگا لگتا. چھڑ دے گل. اذا ابغض المسلمون علماءهم، جدو مسلمانوں دے اندر اپنے ہی علماء حق دا بغض شروع ہو جائے گا. حضرت صاحب جدو بغض شروع ہو جاتا ہے ان کی گل بھی سننے واسطے دل نہیں کرتا. تو جہنم تو کیوں بچنا تے جنت کیوں جائے گا جو ان کی گل ہی تینوں چنگی نہیں لگتی. جدو مسلمانوں دے اندر علماء حق دا بغض پیدا ہو جائے گا. وَتَنَاكَحُوا عَلَى جَمْعِ الدَّرَاهِمِ، اپنی بیٹی بیٹے دا رشتہ اتھے کرنگے جتھے پیسہ ملے گا، اور یہ نہیں خیال کرنگے حلال دا کہ حرام دا، بس پیسہ چاہیے. پیسہ، ڈالر، پاؤنڈ، دینار، درہم، بس پیسہ. رات میں سمجھ لگیا پیسہ، اٹھن لگے بھی پیسہ، پیسہ ہی پیسہ. کرے کیے پیسہ؟ مر گیا بندہ، بس پیسے نال ہی جان بڑی ہوئی لوگ. وَتَنَاكَحُوا عَلَى جَمْعِ الدَّرَاهِمِ، نکاح اپنی بیٹی بیٹے دا اتھے کرنگے جتھے درم و دینار زیادہ ملنگے. دین نہیں ویکھنا، پیسہ. تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ، لِحَسَبِهَا وَلِمَالِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاسْأَلْ ذَاتِ الدِّينِ تَرْبَتْ يَدَاكَ. جدوں انتخاب کرتا ہے بندہ اپنی بیوی بناتا کہ میری یہ ساتھن بنے زندگی دی، تو فرمایا انہیں چار چیزیں جو ایک چیز وال دھیان کرتا ہے. اوندا حسب نسب ایک بڑی خاندانی عورت ہے. نمبر 2 پیسہ بڑا ہے. نمبر 3 حسن و جمال بڑا ہے. چوتھی چیز ہے کہ دین بڑا ہے. فرمایا ساریاں چھڑ دے، فَاصْبِرْ بِذَاتِ الدِّینِ، دین والی عورت لے ہمیں تاکہ جب تسی بچے جننے نہ ہونا اسے بھی حضر ہوئے.
اور شادیاں کرو گے بیٹیاں بیٹے دیاں جتھے پیسہ پیسہ بازارو ہمارا تاسواقہم مسجد دا حسن روے ہوئے یا نہ ہوئے مارکیٹاں دے وچ حسن و جمال پیدا کیتے جان گے بازار شاندار دکاناں بڑیاں فرمایا جدوں 3 کام میری امت کرے گی تے 4 عذاب آن گے بالکات من الزمان چیزاں دے نرخ بڑھ جان گے بڑے نے بالکات من الزمان بالجور من السلطان بادشاہ ظلم کرے گا والخیانت من ولاۃ الحکام افسران بالا راشی ہوں گے والصولۃ من العدو تے ہر وقت ہی یہی لگیا رہے گا کہ آج نہ دشمن کر حملہ کر دے کل نہ کر دے بس ساڈے تے حملہ ہو جائے گا ساڈا ملک پتہ نہیں رہنا یا نہیں بزدلی اللہ والا اماں صدیقہ جی اگر تھوڑے حجرے چ اٹھ کے میرا سونا رسول آ جائے پاکستان دے اندر تو ضرور کہیں گے کہ آج تو 1400 سال پہلے جڑی میں گل کہی تھی وہ ہر باہر پوری ہو رہی اور میں سمجھا دیا تیری گل غلط ہو سکتی ہے اوندی بھی ہو سکتی ہے مگر سونے رسول دی گل کدی غلط ہو سکتی ہی نہیں پکی تو پکی گل یاد رکھ سونے رسول دی گل ما ینطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحی نبی خود بولتا نہیں نبی کو بلایا جاتا ہے نبی کی زبان اللہ کی کلام اللہ لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدہ وہم سوا اس بندے اتے لعنت تیرا سود کھاندا ہے سود کھلاندا ہے منشی کاتب لکھن والا مینیجر وشاہدہ گواہی 2 بندے دیندے نے انہیں رقم سود دی فلانے نے دیتی 2 گواہاں نے گواہی دیتی فرمایا یہ 4 بندے ایسے نے کہ انہوں تے اللہ دی لعنت 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 درہم و ربن یاکلہ الرجل اے بھائی جان سمو نہیں میں نے جگان تے نہ رکھو میں کچھ سو رہا تھوڑے سامنے تسی کیوں سنتے ہو سمو گے میں تو جگاواں گا درہم و ربن یاکلہ الرجل تینوں کی دسا میں کس درد نہ گلاں کر رہا کاکا تینوں سمجھ نہیں آتی تو میرے دل دا آپریشن کرے تو میرے اندر اینی طلب ہے تھوڑے بارے کہ میں کہنا انہاں جو کوئی بندہ اللہ جہنم میں نہ داخل کر انہاں سارے جنت میں نمی گناہگار نو جنت سن سارے جنت پہنچا دے حضرت صاحب درہم ربن یاکلہ الرجل ایک چبنی سود دی کوئی کھا لوے تو آپ نے فرمایا این کے ہر رجل بأمہ سود دے 70 دروازے گناہ دینے ایسا روحا این کے ہر رجل بأمہ انہاں 70 گناہ دے دروازے جو سب تو کٹھیاں دروازہ گناہ دے ہے کہ سکی ماں دا منہ کالا کرے اسی نہیں چھڑتے کاروبار حضرت صاحب کی دسا سود دے نال کی زبان آندا ہے
اگلی گل سن لا، سونے رسول نے فرمایا کہ جیڑا بندہ ایک چونی سود دی کھا لوے وہ سمجھ لوے میں 36 زنا کیتے رہے، جنہ 36 زنا دا گناہ ہے انہاں ایک چونی سود دی کھانا گناہ ہے۔ لعن اللہ الراشیہ والمرتشیہ، رشوت دین والے اتے بھی لعنت، رشوت لینا تے بھی لعنت۔ کسی دا حق دبان واسطے پیسہ خرچ کرنا ہے، تو کوٹھی کسے دیے جج نال تو مل گیا ہے، انہیں تین کوٹھی دا مالک بنا دیتا ہے، لاکھ روپیہ دیتا اگلے تیرے حق فیصلہ کر دیتا۔ اللہ والا صحیح ہو جا۔ کدی سنے مدعم نام دا ایک غلام سی سونے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کسی بندے نے تو فتن وحدیتن ایک غلام دیتا سونے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نو، ان دا نام سی مدعم، بخاری شریف دی حدیث سنا رہا۔ سونے رسول دی اسواری اتے پالان نو صحیح کر رہا تھی، اذ اصابہ سہم آئر، ایسے وقت میں ایک تیر آیا جن دے مارن والے دا پتہ نہیں، انہیں مدم نو لگ کے اگلے جان پہنچا دیتا، مار دیتا، فوت ہو گیا۔ گل دھیان نال سننا، صحابہ نے کیا ہنیئا لہ الجنہ، اس سونے رسول دا غلام اگلے جہان جا رہا ہے، تیر لگ گیا بیچارے نو، اسی نو جنت دی مبارک پیش کرنے ہیں۔ بخاری شریف، سونے رسول دا غلام ہے، فرمایا کنوں تسی جنت داخل کر رہے ہو تے مبارکاں دے رہے ہو جی تہاڈے غلام لو؟ فرمایا والذی نفسی بیدہ، مینوں قسم اس ذات دی جن دے ہاتھ وچ میری جان ہے، خیبر دی جنگ وچ مال جمع ہویا سی غنیمت دا، اجے مجاہدین تقسیم نہیں ہویا سی، جن نے کمبل چوری کر لیا، وہ جڑا خیانت کیتا ہے مال انہوں اگ لگی ہوئی ہے، تشتعلو علیہ نارا، تانوں نظر نہیں آتا، نبی دی نبوتی آنکھوں نظر آ رہا ہے کہ انہوں اگ لگی ہوئی ہے کمبل نو، اور اے اندر سر رہا ہے۔ میں تانوں کہہ رہا کہ میرا غلام سر رہا کیونکہ انہیں خیانت کی تھی۔ خیانت نہ کرے اگر، خیانت کرنا منافق دا کام ہے۔ منافق دیاں 4 نشانیاں یاد رکھنا۔ سونے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا حدث کذب، اذا وعد اخلف، اذا خاصم فجر، اذا اؤتمن خان۔ میں اپنے آپ کو بڑا خوش قسمت سمجھن دیا کہ میری زبان جو سونے رسول دی حدیث بھی نکل کے آیا۔ اللہ تیرے رسول دی حدیث زبان نہ نکل دی ہے تو نے زبان دے وچ اگ تے نہ پا۔ اللہ تیرے نبی دی حدیث سننے پہنے نہ کنت کری دا نہ پا۔ آئے چکنے ہو جاؤ، صحیح ہو جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے شخص اذا حدث کذب، بھائی جان صحیح بیٹھو، اذا حدث کذب، منافق دیاں 4 نشانیاں نے، جدوں گل کرے گا جھوٹ بولے گا۔
سن لو، مومن کدی جھوٹ بول نہیں سکتا، اور منافق نے کدی سچ بول کے دکھایا ہی نہیں۔ ہوئے منافق تے سچ بولے، ہوئے مومن تے جھوٹ بولے۔ گل جھوٹ تے سچ دی ہو رہی ہے۔ کیسی پیاری بات یاد آئی، سونے رسول نے معراج تو واپسی فرمائی، فرمایا میں اج رات نو اللہ دے کول گیا تھا، مینوں انہوں نے بلایا تھی۔ ابو جہل کہنے لگا 40 راتاں لگدیاں نے بیت المقدس تک پہنچن واسطے، مکے چوں 40 دن جاؤ تے 40 دن آؤ تے 80 دن تے ہو گئے۔ ایک دن میں آسمانہ تے بھی گیا، کدی ہو سکتا ہے؟ صدیق اکبر نو جا کے کیا ابو جہل نے کہ تہاڈے نبی دی ہے گل سنیے بھائی جان، انہوں نے آپ ایک کیتی، میں سامنے تھا، کیا یہ ہو سکتا ہے؟ اے صدیق کہنے لگے میں سفر تو واپس آ رہا ہوں، اجے تک میری سونے رسول نال ملاقات نہیں ہوئی، اگر انہوں نے یہ گل واقعی کی ہے تو میں اللہ دی قسم کھا کے کہہ سکنا کہ اللہ نے اپنے نبی دے ہونٹ مبارک ہی ایسے بنایا کہ جنہ سے کبھی جھوٹ نکل سکتا ہی رہے۔ اور اگر ہاتھ جوڑنے جائز مرتانو بڑھو جوانو، تانوں میں کما مر جا سر جا جل جا کبھی جھوٹ نہ بول، انشاءاللہ دی جھوٹ نہیں بول دے، کوئی دعوے نہیں کرتے سی بڑے ولی ہیں۔ جویں کتے اور خنزیر کو رب نے نفرت پیدا کی ہوئی ہے، انہیں جھوٹ بولن تو بھی نفرت ہے۔ صحیح فیصلہ کر کہ میں جدوں بھی بولنا ہے، رات دا اندھیرا ہوئے، دن دا سویرا ہوئے، جوان ہوئے، بڈھا ہوئے، غریب ہوئے، امیر ہوئے، عربی ہوئے، اجمی ہوئے، تو سچ بول۔ اذا حدث کذب، جدوں منافق گل کرے گا جھوٹ بولے۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ کی لعنتاں نے جھوٹے ہوتے حضرت صاحب۔ اللہ اذا حدث کذب، جدوں گل کرے گا جھوٹ بولے گا۔ اذا کذب لبد تبعد منہ الملک میلا من نتر ما جاء به، جامع ترمذی دی حدیث سنا رہا۔ جدوں بندہ جھوٹ بولدا ہے اندے منہ چ بدبو پیدا ہوندی ہے، 1 میل رحمت دا فرشتہ دور چلا جاتا ہے، وہ اس جھوٹے کول بیٹھن واسطے تیار نہیں ہوندا۔ اگر 24 گھنٹے تو 100 جھوٹ بولنا ہے تو 100 میل دور رحمت ہو گئی، تیرے کو دور ہو گئی۔ کنا کم تو لگا ہے، دالاں نہ پھرنا ہے تو۔ اللہ، جدوں بندہ جھوٹ بولتا ہے رحمت دا فرشتہ 1 میل دور نہ جاندا۔ سونیا اذا حدث کذب، گل کرے گا جھوٹ بولے گا۔ اذا خاصم فجر، جدوں کسی نال الجھے گا، لڑائی کرے گا، سب و شتم کرے گا، لان تان کرے گا، لڑائی کرنے ٹائم تے ہاتھ اٹھاوے گا اور لان تان کرے گا، گالیاں بڑھیا نکالے گا، منافق۔ اللہ، لیکن جنہیں مومن ہون والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، مومن جنہیں ہوندے نے غصہ پی جاندے نے، لوکاں نوں معاف کر دیندے۔ تم ہی معاف کرن دی عادت پا لا، ہر ویلے شیری بنے رہنا، میں پھر کتنے پہنچ گیا، پتہ نہیں کتنے پہنچ گیا تو کتنے پہنچ گیا۔ سونے رسول ورگا کوئی ماں نے جمنا ہے؟ کوئی جم سکتی ہے ماں قیامت تک؟
نہ جمیا سی نہ ہن کوئی جمے نہ انہیں جمنا ہے۔ سونے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ہے؟ مگر سونا رسول ایڈی بڑی شان والا کہنے نے اللہم آہینی مسکینا اتنی مسکینا معاشرنی فی زمرۃ المساکین۔ اللہ نبی کہنا اللہ کدی قریب ہوندی اس ویلے تے سونے رسول ویکھ دے دی اللہم کیویں پڑھ رہے نے، اللہ مینوں تسی خاتم النبیین بنایا ہے، اور تسی خود کیا ہے جدو نبی نے کیا سی یا اللہ تو کسی نے روح اللہ بنایا، کسی نے ذبیح اللہ بنایا، کسی نے کلیم اللہ بنایا، تے مینوں تساں کی بنایا؟ اللہ نے کیا سونے رسول تینوں اے بنایا جتھے میرا نام ہوئے گا اتھے محمد کا بھی نام ہوئے گا۔ جدو تو وقت بننا ہے الحمدللہ رب العالمین، جدو اتحیات جانا کہنا اللہم صلی علی محمد، اور جاتے نے قرآن کا اللہ سے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ درود بھیجتا ہے، فرشتے درود بھیجتے نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، ایمان والے ہو تسی بھی درود بھیجو، سلام بھیجو۔ جاؤ تفاسیر پڑھو، قرآن پاک دیاں تفسیراں اندر سے لکھا ہے کہ اللہ درود کی پڑھتا ہے، اللہ دا درود کی ہے، اللہ دا درود ہے کہ رب فرشتیاں دے وچ کہندا ہے دیکھو میرے محمد دی کیا بات ہے۔ تے سونے رسول نو پوچھیا تسی دسو، کہندے میرے اللہ دی کیا بات ہے؟ تینوں سمجھ نہیں آتی، آئے تیرے اندر کوئی سنت رسول بڑی ہو گئے، صحیح ہو جا۔ ایڈا بڑا نبی کہندا ہے اللہم آہینی مسکینا، اللہ میں مسکین بنا کے درویش فقیر بنا کے زندہ رکھ جندے سے آکڑ نہ ہوئے، اور سن لو جن دی تون میں سریا بڑا ہے قیمت غرور دا، اللہ دی ہاں دی کوڑی بھی قیمت نہیں۔ کہا تھا تو تکبر کرنا، میں بول کے دس کی تیرے وچ ہے؟ سارے نبیاں دا سردار ہوئے تے کوئے مینوں مسکین بنا کے زندہ رکھ، تینوں 4 پیسے آ جانے تینوں مسجد دا دروازہ ہی پڑ جاتا ہے، کتنے رہنا تو؟ اللہم آہینی مسکینا وامتنی مسکینا، جدو مینوں تساں لے جانا ہوئے اللہ اپنے کول، ادو میں مسکین ہوا، عاجز نہیں مانا، میرے کبر تے غرور نہ ہوئے، نخوت نہ ہوئے۔ وَاحْشُرْنِي فِي زُمْرَةِ الْمَسَاکِینِ، قیامت والے دن مینوں مسکیناں، درویشاں، فقیراں، عاجزاں دی سب دے وچ نظر تے حجر فرما۔ اذا حدث کذب، منافق جدوں بولدا ہے جھوٹ بولدا ہے، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وعدہ کردا ہے تو خلاف کردا ہے۔ اور تینوں کی پتہ وعدے دی خلاف ورزی کرنا کنا گناہ ہے؟ اجے تک اللہ نے اپنے نبی دے سر تے نبوت دا تاج نہیں رکھیا۔ جاؤ تاریخ پڑھو، سونے رسول نے نبوت تو پہلے ایک بندے نے خرید و فروخت فرمائی، او بھائی جن نے سونے رسول کو سامان لیا، وہ کہندا جی میں پیسے لین واسطے گھر چلنے تو سے میرا انتظار کرنا، ساڈے سودے دے پیسے دے دیاں۔ فرمایا میں تیرا انتظار کراں گا۔ حضرت صاحب 3 دن گزر گئے،
72 گھنٹے دے بعد جا کے کہندا جی میرے کو غلطی ہو گئی یاد نہیں رہا لیکن نبی نے وعدہ کیتا سی میں تیرے اتنے انتظار کرا سانو پتہ ہی کوئی نہیں تسی وعدے نوں سمجھدے کچھ نہیں حضرت صاحب بشرطے کے وعدہ قرآن اور حدیث کے مطابق ہوئے یہ نہ ہوئے کہ میں تینوں ایک ٹی وی کا سٹ لے کے دیواں گا یہ جی وعدے پورے کری دے ہوندے اللہ مینوں اگر کوئی کہہ دے سن لو مینوں اگر کوئی کہہ دے 1 ارب روپیہ تینوں سی دینے اے ارب روپیہ پیا ہے تیرے پاس تے تو کسے کتی کراڑی دا ایک گانا سن لا تے 1 ارب روپیہ تیری جیب پا دیاں گے حضرت صاحب میں تہاڈے ارب روپے ٹھوکر مارا جتی دی تے سٹ دیواں میں یوں جے پیسے حرام نو کی کرنا ہے مر جا کر جا چل جا کدی گانا نہ گایا کر نہ گانا سنا کر اور یہ بالکل صحیح حدیث ہے جڑا گانا سندا سندا مر جائے گا بغیر توبہ دے قیامت والے دن دی کنا چ کلی پگھلائی جائے گی من نظر الى اجنبی امرأۃ اجنبیہ بشہوہ جناب پرائی عورت نوں شہوت بری نظر نال ویکھدا توبہ نہیں کردا قیامت والے دن گرم سلائیاں نہیں آنکھیں پائیاں جانگیاں کتنے رہنا تو صحیح ہو جا منافق جدوں گل کرے گا جھوٹ بولے گا وعدہ کرے گا خلاف کرے گا جھگڑا کرے گا کسی نہ لڑائی تے سب و شتم کرے گا وَإِذَا تُؤْمِنَ خَانَ امانت رکھی جائے گی تے خیانت کرے گا اور تھوڑے رسول دے ارد گرد حجرے دے مکے دے مشرکاں دے قبیلے کنے سن ہر قبیلے دا ایک ایک سردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے حجرے دے ارد گرد کھڑا کر دیتا نبی جدوں باہر نکلے تے نبی نو مار دیو نوجوانہ دا طبقہ کھڑا ہے نبی دے گھر دا محاصرہ کیتا ہوا ہے تے نبی نو رب نے حکم دیتا ہے جانا ہے غار ثور وچ پہنچنا تے 3 راتاں رکھ کے اپنے کول مدینے لے چلاں گا حضرت صاحب تاریخ دے اور گواہ نے کہ اللہ نے جبریل نو کیا سونے رسول خاک دی زمین دی مٹی دی ایک مٹھی پر لو تے تسی ہن نکلنا ہے با ہجرت واسطے اے جڑے جوان طبقہ کھڑا ہے انہاں میں انج کر کے خاک سٹو انہاں نو تسی نظر نہیں آؤ گے کہ غار ثور سے پہنچ جاؤ گے اور جنہ دشمنوں نے یہ کام کیتا ہے لیکن نبی کہنا ہے اے علی تو نہیں آنا اونی دیر تک ہجرت کرنے واسطے جب تک میرے کو جڑیاں امانتاں کو پاردیاں واپس نہ کرے تو سمجھ نہیں آتی کہ جائے کہ مومن دی امانت تو واپس کرے کافر دی بھی امانت واپس کر میں قربان ہو جاواں سونے اللہ نو کہاں اللہ عزیزہ گناہگار ہے پر نبی نے ضرور کہنا کہ اپنی امت دینا بندے نو پانی ضرور پلانا کہ سونے رسول نے فرمایا کہ میرے ہاتھوں ایک کٹ بھی پانی دا پی لو گے تے 50,000 سال دے دینے تنوں قدیم پیاس نہیں لگے ہاتھ کوئی ہاتھاں ساڈے فرق نے حضرت صدیق اکبر نے کیا سی ہے علی اپنا ہاتھ دکھاؤ کہتے ہیں ہاتھ تھوڑے اپنے نہیں میرا وے کی کرنا ہے کہتے ہیں میرا وعدہ کرو جدوں میں ابو بکر دنیا تو رخصت ہو جاواں تے اپنے ان ہاتھاں نال مینوں غسل دینا جنہ ہاتھاں نال تساں نے رسول نوں غسل دیتا کتھے تو تے میں تے کتھے حضرت صاحب لمحہ کم ہوتا جا رہا ہے 2 بجن والے نے دل بڑا کرتا ہے ٹائم بہت ہو گیا حضرت صاحب
کسی دن بس اگلے نے لے جانا ہے، تینوں رہن نہیں ہو دینا، میں تینوں دس دیا ہمیں لمیاں چڑھے امیداں رکھی بیٹھا تو صحیح ہو جا۔ بس اخیر تے گل کراں گا، لا تدعوا علی انفسکم ولا تدعوا علی اولادکم ولا تدعوا علی اموالکم۔ اگر تیری دکان نہیں چلتی، فیکٹری نہیں چلتی، مشیناں لیاندیاں نے وکدیاں نہیں، فروخت نہیں ہونیاں، تو تنگ آ کے نہ ایک ہے فیکٹری تیرا بیڑے غرق ہو جائے، کہیں مال دے خلاف بد دعا نہ کری، اور جا تیری اولاد تینوں جنہ مرضی تنگ کرے، لیکن تو یہ نہیں کہنا تیرا ایکسیڈنٹ ہو جائے۔ نمبر 3، تو اپنی بیماری تو عاجز آ گیا ہے، بڑے بڑے ڈاکٹر کو جانا تینوں شفا نہیں ہوتی، سونے رسول نے کیا تو اپنی بیماری کو تنگ آ کے کدی بد دعا نہ کری۔ اگر بد دعا کر کے تو کمیں میری کو چلی نہیں جاندی بیماری تے چھرا مارے گا، حضرت صاحب خودکشی کر لیں گا، کہ سونے رسول نے فرمایا جرا خودکشی کرے گا وہ قیامت تک وہ چھرے مار مار کے قیامت ہو جائے گی، یہی حال ہو جائے گا۔ نبی نے تھا جنازہ ہی نہیں پڑھا خودکشی کرنے والے۔ حضرت صاحب اور بھائی جان گل کنی لمبی کرنی ہے، بس اتنا ہی کافی ہے، بندہ بن جا۔ میں اپنے آپ نے بھی کہنا، اپنے دل نو کہنا تو بندے دا پتر بن جا، نہیں تو تم مینوں جہنم لے جائے گا۔ حضرت صاحب روز دعا کریا کر، رات اندھیرے خاص کر کے کیا کر، اللہ مینوں جہنم دا قیدی نہ بنا۔ آج دا جمعہ دا خطبہ اتنا ہی کافی بابی سمجھ، اور سونے اور زندگی ملے گی انشاءاللہ، آنے والے جمعے پھر تیرا دیدار کراں گا۔ اللہ تعالی اور میری موت دا